الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم اے دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے اے دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ سن سن کر ہنستے گئے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ سن سن کر ہنستے گئے ان کو دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو دادے خزن تم پھر او بھی غیروں سے طلب کرتے ہو دادے خزن تم پھر او بھی غیروں سے مجھے سن کے بھی ایک عارضی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے معزز و مکرم حضرت علماء کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں اور دوستوں آج ہمارا موضوع جہاد ہے جس پر قرآن کریم کی 484 آیتیں موجود ہے سینکڑوں حدیث گواہ ہے جن کی فرضیت پر ادلہ اربع موجود ہے سینکڑوں حدیث گواہ ہے ائمہ کا اجماع موجود ہے جس میں نبی اور صحابہ شریک ہوئے جس میں نبی زخمی ہوئے جس میں صحابہ اپنی بیوی کو بیوہ بنایا جس میں صحابہ اپنے گھر بار اجارے جس میں صحابہ اپنی بچوں کی قربانیاں پیش کیا گئے جس میں عورت بچے بوڑھے جوان سب شامل تھے میرے نبی کے دیوانوں یہی وجہ ہے کہ جہاد کا ارادہ کرنے پر بھی ثواب ہے اس میں چلنے کا بھی الگ اجر ہے زخمی ہونے کا بھی الگ اجر ہے پیاس لگنے کا بھی الگ اجر ہے گھر بار اجارنے کا بھی الگ اجر ہے سونے کا بھی الگ اجر ہے جاگنے کا بھی الگ اجر ہے تڑپنے کا بھی الگ اجر ہے آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کام اتنا معتبر ہے اس میں قضاء حاجت کرنے پر بھی الگ ثواب ہے دوستو ہم مسلمان اللہ کے فضل سے ایک غیرت مند نبی کے امتی ہے غیرت مند صحابہ کو ماننے والے ہیں آج دنیا ہمیں بتاتی ہے تمہارے نبی کو مکے میں مارا گیا تمہارے نبی کے چہرے پر نعوذ باللہ تھپڑ لگے تھے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئے ریت پر لیٹایا گیا تھا حضرت زبیرہ کی آنکھیں نکال لی گئی تھی حضرت سمیہ کو تو ٹکڑے کیا گیا تھا حضرت خباب کو انگاروں پر لیٹایا گیا تھا حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا چٹائی کا دھواں دیا گیا تھا حضرت صدیق اکبر کو کعبے میں مارا گیا تھا لیکن میں دنیا والوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ان میں سے کسی زخمی کو نہیں بھلایا آؤ بدر کے میدان چلو اور عقبہ بن ابی معیط جس کے نپاک ہاتھ میرے نبی کے چہرے تک پہنچے تھے اس کی لاش تڑپ رہی تھی امیہ بن حلب جس نے حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لیٹا کر مزے لیتے تھے خود ایک بدبودار لاش کے شکل میں پڑا ہوا تھا صدیق اکبر پر اڑنے والے ہاتھ کو کاٹ دی گئی تھی زبیرہ کی آنکھیں نکالنے والے ہاتھ کو توڑ دیے گئے تھے سمیہ کو ٹکڑے کرنے والے ہاتھ کو ان کے کنجوں سمیت ہٹایا گیا تھا خدا کی قسم ہم کسی ظلم کو نہیں بھلا سکتے کشمیر میں میرے بہنوں پر ظلم کرنے والے ہم تمہیں بھی نہیں بھولیں گے بابری مسجد کو شہید کرنے والے ہم تمہیں بھی نہیں بھولیں گے ہندوستان کی ہر چپا پر ہماری ماں اور بہنوں پر ظلم کرنے والوں ہم تمہیں بھی نہیں بھولیں گے ہم دشمنان اسلام کو اس شہر سے باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ عقیدت کے پیمانے ہزاروں گئے صحابہ عقیدت کے پیمانے ہزاروں گئے محبوب رسالت کی میخانے ہزاروں ہے کاشان عالم میں یہ بات سب پہ آیا کاشان عالم میں یہ بات سب پہ آیا کندھے پہ کفن ڈالے مستانے ہزاروں ہے گستاخ زبانوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے گستاخ زبانوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہے مسلمانوں اللہ ہمارا ساتھ ہے آؤ قرآن مجید کو دیکھو جس میں 450 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تم سے کہہ لگا ہے کہ تم جہاد کا فریضہ زندہ کرو میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا میں تمہیں زمین میں اقتدار دوں گا اور یہ کافر تمہارے جھوٹے صاف کریں گے میرے نبی کے دیوانوں اگر قرآن کے ماننے والے ہو
اگر تم میرے اللہ پر یقین رکھتے ہو تو چلو آسام میں، اگر تم میرے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو چلو فلسطین میں۔ آج کی بھراون کی بربریت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خوف دہشتی کا کوئی راج نہ ہو دیں گے، خوف و دہشتی کا کوئی راج نہ ہونے دیں گے، یا رب خون کا برسات نہ ہونے دیں گے۔ جا کر کہہ دو ان جلادوں سے، جا کر کہہ دو ان جلادوں سے، ہم نے بھی باندھ لیا ہے سر پر کفن، اب تو صاحب کوئی مسجد شہید نہ ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔